سیمو ہائیہا المعروف سفید موت وائٹ ڈیتھ 17 ستمبر 1905 کو فن لینڈ میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اسے شکار، نشانہ بازی اور سنو اسکیئنگ کا شوق تھا۔ اس کا تعلق ایک کاشتکار خاندان سے تھا۔ 17 برس کی عمر میں سیمو نے سول گارڈ نامی ایک پیراملٹری فورس میں شمولیت اختیار کی۔ دوران تربیت ہی سیمو کے انسٹرکٹر پر انکشاف ہوا کہ سیمو نشانے بازی اور اسکیئنگ میں کمال مہارت رکھتا ہے۔ ٹریننگ کے دوران سیمو نے 500 فٹ کے فاصلے سے 1 منٹ میں 16 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر سول گارڈ میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ سیمو بنیادی طور پر 2 ہتھیاروں کے استعمال میں کمال مہارت کا حامل تھا۔ نمبر 1 فن لینڈ ساختہ M1935 سنائپر رائفل اور دوسرا فن لینڈ ساختہ سومی KP-31 مشین گن۔ 1939 میں فن لینڈ کے ہمسایہ روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ روس اس وقت سرخ طاعون یعنی کمیونیت کے زیر اثر تھا اور سوویت اتحاد کی شکل میں پہلے ہی کئی ممالک پر قبضہ آور ہو چکا تھا، اور اب اس کی توسیع پسندانہ نظریں فن لینڈ پر ٹکی تھیں۔ ہر 2 ممالک کے درمیان موازنے کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ روس فن لینڈ سے 51 گنا بڑا ہے۔ اس جنگ میں روس کے 8 لاکھ سپاہی شامل تھے، جبکہ فن آرمی محض 3,40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ فن لینڈ کے 32 عدد ٹینکوں کے مقابلے میں روس نے 6,541 ٹینک اس جنگ میں جھونک دیے، جبکہ 114 عدد فن فضائیہ کے طیاروں کا مقابلہ 3,880 جدید روسی طیارے کر رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ روس محض 3 دن کے اندر ہی فن لینڈ پر قبضہ کر لے گا، لیکن فی الحقیقت مٹھی بھر فن افواج نے فن لینڈ کے برفزاروں کو روسی فوج کے لیے برف کا جہنم بنا دیا۔ سیمو نے بھی اسی جنگ میں اپنی کارکردگی کے بے مثال جوہر دکھائے۔ مجموعی طور پر اس جنگ کے دوران سیمو نے اپنی سنائپر رائفل اور مشین گن دونوں کی مدد سے 505 روسی فوجیوں افسروں کو ٹھکانے لگایا۔ فن افواج بھلے ہی افرادی قوت اور جدید اسلحے کی کمی کا شکار تھی، لیکن برف کی جنگ میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ محاذ جنگ کیونکہ ان کا اپنا ملک تھا، اس لیے اس کے چپے چپے سے انہیں واقفیت تھی، جبکہ حملہ آور فوج کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہ تھا۔ ساتھ ہی فن افواج سفید وردیوں میں ملبوس تھیں، جس سے انہیں برف میں کیموفلاج ہونے میں مدد ملتی تھی، جبکہ روسی فوج کی سبز وردی برف میں دور سے ہی نظر آ جاتی تھی۔ دسمبر 1939 کو کولا کے مقام پر سیمو اور اس کے 31 ساتھیوں کا ٹاکرا 4,000 روسی فوجیوں سے ہو گیا۔ 21 دسمبر 1939 کو سیمو نے تنہا اپنی سنائپر رائفل کی مدد سے 25 روسی فوجیوں کو قتل کیا۔ سیمو کا طریقہ حرب یہ تھا کہ وہ اپنے سفید کیموفلاج لباس میں کئی دن کا راشن اور اسلحہ اپنے ساتھ لے کر کرالنگ کرتا ہوا فرنٹ لائن سے قریب پہنچ کر ایک محفوظ پوزیشن تلاش کرنے کے بعد کئی گھنٹے یا بعض اوقات چند دن اسی پوزیشن میں گزارتا، اور اس دوران حد نگاہ میں آنے والے ہر روسی فوجی کو مار گراتا تھا۔ -40 ڈگری کے اس یخبستہ موسم میں سیمو ایک ہی پوزیشن میں کئی گھنٹے گزار دیا کرتا تھا۔ خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اسے بہت سے تکلیف دہ جتن کرنے پڑتے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد برف کی ایک عارضی دیوار قائم کر لیتا تھا تاکہ فائر کرتے ہوئے مزل بلاسٹ کی وجہ سے اڑنے والی برف کے ذرات کو کوئی دیکھ کر اس کی پوزیشن کا اندازہ نہ لگا لے۔ ساتھ ہی وہ اپنے سانس سے اٹھتی بھاپ کو روکنے کے لیے منہ میں برف دبا لیتا تھا تاکہ آس پاس کے علاقے میں کوئی شخص وہاں سے اٹھتی بھاپ دیکھ کر بھی اس کی پوزیشن نہ جان لے۔ اس سب سے بڑھ کر اپنی سنائپر رائفل پر سیمو رائفل سکوپ کی بجائے عام آئرن سائٹ استعمال کرتا تھا تاکہ دھوپ میں رائفل سکوپ کے شیشے کی چمک سے
اس کی پوزیشن دشمن نہ جان سکے۔ ایک روز سیمو کو ایک خطرناک ترین روسی سنائپر کو ٹھکانے لگانے کا مشن سونپا گیا، جس نے فن فوج کے کئی افسروں کو قتل کر ڈالا تھا۔ سیمو نے محاذ پر ایک موزوں پوزیشن تلاش کی اور دشمن کی لائنز کے سمت رخ کر کے اپنے رائفل سمیت نہایت مستعدی سے تعینات ہو گیا۔ کئی گھنٹے یوں ہی بیت گئے، لیکن روسی سنائپر کا کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب تھا تو کافی فاصلے سے محض ایک لمحے کے لیے ایک دھیمی سی چمک سیمو کو نظر آئی، اور سیمو سمجھ گیا کہ یہ چمک روسی سنائپر کے رائفل سکوپ سے پیدا ہوئی ہے۔ روسی سنائپر کی پوزیشن جان لینے کے بعد اب سیمو کو بس انتظار تھا اس کے ظاہر ہونے کا۔ شام کے وقت جب روسی سنائپر واپس جانے کے لیے اٹھا تو سیمو نے ایک ہی شاٹ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ روسی حلقوں میں اب سفید موت کہلانے والے اس نامعلوم فن سنائپر سے بہت خوف محسوس کیا جا رہا تھا، جو 20 اعلیٰ روسی فوجی افسران کو مارنے کے باوجود بھی بے نشان تھا۔ صرف 98 دن میں 505 روسیوں کو قتل کرنے کے علاوہ سیمو نے دوران جنگ سینکڑوں روسی فوجیوں کو زخمی بھی کیا، جن میں اکثریت نے باقی زندگی معذوری کی حالت میں گزاری۔ اس حساب سے سیمو نے ہر دن اوسطاً 5 کمیونسٹوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ تنگ آ کر روسیوں نے واحد سیمو سے نمٹنے کے لیے اپنے کئی ماہر تجربہ کار سنائپر اور توپخانہ تک تعینات کر دیا۔ 6 مارچ 1940 کو ایک روسی سنائپر کی طرف سے داغی گئی دھماکہ خیز گولی اس کے جبڑے پر لگ کر پھٹ گئی، جس سے اس کا چہرہ دائیں طرف سے بری طرح متاثر ہوا۔ اسے فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں طویل عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا اور اس کے چہرے کی کئی سرجریز کی گئیں۔ 13 مارچ کو اس جنگ کا اختتام ہو گیا۔ سیمو کو اس کی شاندار خدمات پر فن لینڈ کے اعلیٰ عسکری اعزازات، کراس آف لبرٹی اور میڈل آف لبرٹی سے نوازا گیا۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد سیمو کی باقی زندگی ایک پیشہ ور شکاری کے طور پر گزری۔ 1 اپریل 2002 کو 96 سال کی عمر میں سیمو کا انتقال ہوا۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔